رب تعالیٰ نے شروع میں اپنا نام ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ رب کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا گویا کہ رب کو تکلیف دینا۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی اطاعت کرنا، میری اطاعت کرنا ہے، تو فرمایا اسی طرح جو بندہ یا جو لوگ میرے حبیب کو تکلیف دیتے ہیں گویا کہ انہوں نے رب کو تکلیف دی ہے، اور جس کی اتنی جرت ہو اللہ فرماتا ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت میں رب لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ دین کا معاملہ ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہوں، کسی صورت بھی اگر کسی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو یہ ایسا بدبخت بندہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں میرے رب نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے حبیب کے احکامات کا مذاق اڑانا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے میرے رب نے قیامت تک عزت جو رکھی ہے وہ جہاد میں رکھی ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ غالب ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، ان کے پاس سلطنتیں ہوں گی، ان کے پاس تخت ہوگا، ان کی بات سنی جائے گی، ان کا رتبہ اور مقام ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی تو فرمایا کہ پھر ذلت ڈال دی جائے گی، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب تک یہ اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے گا، سرداریاں۔ اور جیسے ہی یہ میری امت اسلام سے دور ہو جائے گی، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جائے گی، فرمایا کہ سرداریاں چلی جائیں گی، پھر ذلت مقدر بن جائے گی۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کی ذلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، قرآن کا مذاق بنا ہوا ہے، اسلام کا مذاق بنا دیا اور اسلام سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات سے دور۔ تو اس وجہ سے ذلت مقدر بنی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے قیامت تک کوئی عزت رکھی ہے وہ اسلام کے دامن میں رکھی۔ اب تاریخ اٹھائیں، پڑھیں، جس نے بھی اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ رہ کر اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر چلا تو جس طرف اس نے قدم اٹھائے میرے رب نے وہیں پہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں۔ طاقت، دولت اگر کچھ بھی نہ ہو، انسان کے سینے میں صرف ایمان کی دولت ہو، انسان کے ہاتھوں میں اسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہو، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہو، قرآن کو سینے سے لگا کر، تلوار کو ہاتھ میں لے کر اسلام کا پرچار کرنے والا کوئی بھی شخص، تاریخ بھری پڑی ہے کہ اگر جس طرف بھی اس نے قدم اٹھائے ہیں میرے رب نے اسلام کی برکت کی وجہ سے فتح نصیب فرمائی۔ ایک بندہ، ایک مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرنے والا پورے جو ہیں وہ علاقے اور پورے شہر کی طرف ہو جاتا تھا، ایک اکیلا۔ اور برکت یہ ہوتی تھی کہ اس ایک اکیلے بندے نے اسلام کا اس طرح پرچار کیا کہ پورے علاقے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم اپنا خود برے صغیر پاک و ہند جو ہے یہاں صرف داتا صاحب تشریف لائے تھے، رسول اللہ کا ایک غلام آیا تھا اور کس شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے، اسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جب اس سرزمین پہ تشریف لائے
اسلام کے اوپر عمل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کیسے ہوتا ہے وہ بن کر لوگوں کو دکھایا۔ ایک ہی آیا تھا لیکن پورے خطے کو اسلام کی دولت نصیب ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اس بندے کے اوپر لعنت ہے جو اللہ رسول کو تکلیف دیتا ہے، اسلام کا مذاق بنائے، کلمہ پڑھنے کے بعد